آج وہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے جس کا پورا سال میں نے انتظار کیا ہے۔ آج 13 رمضان المبارک دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی لا الہ الا اللہ اور یا سلاموں کا یہ عمل کر لیتا ہے، یہ آج کے دن کا سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے اور سب سے خاص عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، جو پورا نہیں ہو رہا، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، لوگ اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عشرہ دوسرا عشرہ ہے ماہ رمضان المبارک کا۔ پہلا رحمت والا عشرہ گزر چکا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اب اس دوسرے عشرے کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ویسے رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ بس آپ نے رمضان کے دوسرے جمعہ کو یاد رکھنا ہے، ہر سال دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر کے اپنی تقدیر کے فیصلے کروا لینے کرنے ہیں۔ جو شخص پورا سال خوشحال رہنا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو خوشحال رکھنا چاہتا ہے، جو اپنا بھی مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، وہ آج بڑے دن میں بڑا وظیفہ کر کے دیکھ لے۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کا دن بھی بڑا ہے اور یہ جمعۃ المبارک کا دن بھی سارے دنوں کا سردار ہے، اور یہ وظیفہ بھی یوں سمجھے کہ سارے وظائف کا سردار وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اتنی رب کی رحمتیں ہر وقت بندوں کے اوپر نشاور ہوتی ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اپنے بندوں کے اوپر ہر لمحہ بلمحہ ہوتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں رمضان المبارک کی رحمت، برکتیں اور مغفرت، یہ 3 عشروں پر مشتمل مہینہ ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک میں، اس مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا تک اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت باقی دنوں پر سب سے زیادہ ہے۔ اس دن میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ آپ کا جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، آپ نے اس عمل کو کرنے کے دوران اپنے اس تصور کے اندر اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، بس تو میرا قرضہ دور فرما دے۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو آپ نے اپنے گھر کا تصور رکھنا ہے۔ مطلب دنیا کی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کو اپنے تصور اور ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے کی دعا پڑھنی ہے اور اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس دعائے مبارکہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ بالکل مختصر سا عمل ہے، ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے۔ وہ دعا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں، بالکل آسان سی ہے، وہ ہر ایک کے لیے پڑھنی ضروری ہے۔ دیکھیں جن لوگوں نے ابھی تک ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی برکتیں حاصل نہیں کی، پہلے عشرے کی دعا نہیں پڑھ سکے، دوسرے عشرے کی اس دعا کو صرف ایک تسبیح اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ یہ دعا پڑھتے ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، جو رب کے خزانوں سے مانگنا چاہیں گے مل جائے گا۔ اس لیے کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی ایسے بخشش فرما دیتا ہے جیسے اس بندے نے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اور پھر اس دعا کی برکت اتنی ہے، اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب اور پیارا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے نوری ملائکہ کو زمین پر اتارتا ہے، اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نام لکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں جب ہم اس طرح اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ مگر بہت سارے لوگ اس مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر، ہماری ساری جد و جہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی قدردانی وہی لوگ کرتے ہیں جن کی توجہ آخرت پر ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی تک اگر آپ نے اس مہینے کی برکتوں سے محروم ہیں تو پھر دیر نہ کریں، تو آپ سب سے پہلے اس دعائے مبارکہ کو پڑھ کر اس عمل کا فوری آغاز کر لیں۔ یہ دعا بھی اس عمل کا حصہ ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ شاید یہ دعا اس عمل کا حصہ نہ ہو، یہ دعا بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ جو بندہ آج کے دن اس دعائے مبارکہ کو پڑھ لے گا اس ترتیب کے ساتھ، جتنی تعداد میں نے بتائی ہے اتنی تعداد میں جو بندہ اس دعائے مبارکہ کو پڑھے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تو میری توبہ کو قبول فرما لے، یعنی تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ یہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفراللہ یعنی اس طرح پڑھتے جائیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب اس دعائے مبارکہ کو پڑھتے جائیں، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک مرتبہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دو مرتبہ، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تین مرتبہ۔ تو یہ استغفار بھی ہے، یہ دوسرے عشرے کی دعا بھی ہے، کیونکہ دوسرا عشرہ ہے بخشش کا عشرہ۔ اور دیکھیں ماہ رمضان المبارک یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ زندگی کے تمام مراحل میں یہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا، اس کے بارے میں کہ وہ بد قسمت ہے اور وہ بد نصیب ہے جو بندہ اس مہینے میں اس عمل کو نہ کر سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس مہینے کا ادب نہ کر سکا، اس کا احترام نہ کر سکا، اس کے روزے نہ رکھ سکا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ عذاب ان کے بالکل قریب آ چکا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی، ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس عمل کو کریں، یہ تسبیح پڑھیں جو میں نے تسبیح آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھنا شروع کریں تو آپ نے تصور میں رکھنا ہے یا اللہ جتنی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جتنی مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، جس وجہ سے میں مشکل میں ہوں، یا اللہ تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما۔ بس اپنے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، جتنے آپ کے تصور میں آ جائیں وہ تصور میں لے آنے ہیں۔ جب اس دعا کو ختم کریں تو بس آپ نے اپنی کوشش کریں آنکھوں سے آنسو بہا لیں، اگر آنکھوں سے آنسو نکلنا آسان ہو تو نکالنے کی کوشش کریں، اگر ایسا ناممکن ہو جائے تو پھر آپ کم از کم رونے والی کیفیت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں، انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ کیونکہ حضرت داتا گنج بخش المشہور داتا حضور یعنی کہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، روئے، اگر اس کو رونا نہ آئے تو پھر کم از کم اپنی رونے والی حالت بنا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بہت سارے لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا بندے کو چاہیے پھر اپنی قسمت پر روئے کہ جس کو اپنے مالک کے سامنے رونا نہیں آ رہا، پھر آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پھر وہ رونے والا منہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر لے تو اللہ پھر بھی اس کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ توبہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر صرف 3 مرتبہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز والا پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک جو آپ کو یاد ہے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن جو یہ رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہمارے پاس ہے، اس جمعۃ المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو عمر اپنے دادے والد سے، وہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کا جمعہ آتا ہے، جبل کاف کے پیچھے ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا وہ چاند کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو وہ انہیں فرشتوں پر گرے۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ کے برابر ہے، ہر ایک جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب فرشتے ہر جمعے کی رات کو جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب صبح روشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہر اس بندے کو بخش دے جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرے، جو غسل کرے، جو جمعہ کے لیے حاضر ہو۔ وہ فرشتے بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بھی بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، اب اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کون سا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے نہیں پکارتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے کہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک بھی ہے، جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں کے ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، جو تحت الثری اور فوق الثری کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے، جو رات کو
دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، جو طالبوں کی طلب کو بھی پورا کرتا ہے، اس لیے اس کی بارگاہ میں جو بندہ اس کا سوال کرتا ہے اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس اسم مبارک کو پڑھ کر اپنے تصور میں اپنی حاجت اور اپنے مقصد کو رکھنا ہے۔ پہلے آپ کو جو میں نے کہا تھا اس میں آپ نے اپنے ذہن کے اندر اپنی ان تمام غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو رکھنا ہے جو آپ نے کی ہیں زندگی میں، تاکہ آپ کی وہ خطائیں بھی معاف ہو جائیں۔ اگر کوئی آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے اوپر وبال ہے، آپ کے اوپر پریشانی آپ پہنچی ہے، آپ کے اوپر کوئی غم آپ پہنچا ہے، تو وہ آپ کی اس وجہ سے معاف کر دیا جائے۔ اس لیے دوستو اب اس کی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل مبارک کو کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں ذاتی پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا درود پاک اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آپ نے اب اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جب اس کو پڑھنا ہے تو پھر آپ نے تصور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو رکھنا ہے، یوں تصور کرنا ہے، کیونکہ آج کے دن کا یہ سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے، سب سے پاورفل عمل ہے۔ اس کے ذریعے پورا سال خوشحالی بھی ملتی ہے، پورا سال حفاظت اور سلامتی بھی رہتی ہے، کیونکہ یا اللہ کے ساتھ آپ نے لفظ یا سلامو کو ملانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا اسم اعظم بھی ہے اور آج کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل بھی ہے، کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیں، یہی تمہاری سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی، یہی تمہارے مقدر کا سب سے بڑا خزانہ ہوگا۔ اگر اپنے مقدر کو آج سنوار سکتے تو ضرور سنوار لیں، اگر اپنی تقدیر کو آج بدلوا سکتے تو اس عمل کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدلوا لیں، اس لیے کہ ہر قسم کے فیض و برکات کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے جو بھی اس کو اس اسم مبارک کے ساتھ اس کا ورد کرے گا، اللہ نہ اسے دین میں کمی آنے دیتا ہے، نہ ہی دنیا میں کسی چیز کو اس کو کمی رہے گی، کیونکہ وہ اس اسم پاک کے جمال کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور یہ اسم مبارک خود تقریباً قرآن مجید کے اندر 2360 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے خواص اور فوائد بے پناہ ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ کا دوست بننے کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی اللہ کا ولی بنا ہے، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس نام کی بدولت ہی ملا ہے۔ جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں، آج ہر شخص کہتا ہے میرے فلاں کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، میرے فلاں کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، فلاں شخص سے میری دوستی ہو جائے، فلاں میرا دوست بن جائے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم سب کو چھوڑ کر اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا حقیقی اپنے رب کو جانیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو جب بندہ اس کا اس ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، جب کوئی بندہ اس اسماء مبارکہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، تو میرا رب اس کا باطن کھول دیتا ہے اور اس کو روحانیت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بندہ صاحب کشف بھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو اس کی بدولت عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اب ان اسماء مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اس طرح دونوں کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرتے جانا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور آنکھیں بند کر کے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر بس اپنی حاجت ہو۔ اگر مقروض ہیں تو قرضے سے نجات کا تصور ہو، اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کا تصور ہو، اگر بے گھر ہیں یعنی آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تصور میں آپ اپنے گھر کا تصور کریں۔ اسی طرح کوئی مقروض ہے تو قرضے سے نجات کا تصور کرے گا، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں تو کاروبار میں برکت کی تصور کرے گا، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کا تصور کرے گا۔ اسی طرح کسی کا بیٹا امتحان کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے، اسی طرح جس کی اولاد نہ فرمان ہے وہ اپنی اولاد کی فرما برداری کا تصور کرے۔ اسی طرح کوئی جھگڑا ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، اس میں کامیابی کا تصور کر سکتے ہیں۔ مطلب دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کا مقصد ہے، تو آپ اس کا تصور کر کے ہی اس عمل کو کریں گے تو فوری آپ کا کام بن جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کا کرم تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ جن کے بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں، یعنی جن کو کوئی اچھے رشتے نہیں مل رہے وہ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ مناسب رشتہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بندوبست پیدا فرما دے گا، کیونکہ میرا رب سب سے بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔
اور جو اپنے رب کو ان اسماء مبارکہ کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کس سے بہتر انتظام فرماتا ہے۔ اگر کسی کو مناسب رشتہ چاہیے تو وہ اس تصور کے ساتھ اس عمل کو آج ہی پڑھ لے۔ اب ان دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ اس کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اس کی تعداد ہے 11 بار اور آپ نے 11 مرتبہ ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہر بیماری کے لیے بھی ہے اور ہر قسم کی پریشانی کے لیے بھی سب سے بہترین، اور پورا سال خوشحالی کے لیے بھی۔ آپ کے گھر سے پیسہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے کہ سب سے زیادہ بہترین اور سب سے اعلیٰ ذکر، یعنی جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی ورد وظیفے ہیں، سب سے زیادہ جو ذکر جو ہر نبی نے پڑھا ہے، ہر رسول نے پڑھا ہے اور رسولوں کے ہر امتی نے جو ذکر کیا ہے وہ ذکر آپ نے کرنا ہے۔ اور جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو اللہ والوں کی تسبیح ہے، جو اللہ کے نوری ملائکہ پڑھتے ہیں، جو فرشتے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمات پڑھے، کون سے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے منہ سے سبز پرندے کی مثل اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں ہے، وہ دونوں پر سفید ہیں جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ ان پروں کو اٹھاتا ہے تو عرش تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی ایک ایسی آواز ہے جسے شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اسے کہتے ہیں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت، تجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے تو رک جا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کلمات کو پڑھنے والے کی بخشش نہ کر دے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس اڑنے والے فرشتے کو 70 زبانیں عطا فرماتا ہے، ہر زبان کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن تک بخشش طلب کرتی ہے۔ وہ پرندے کی شکل کا فرشتہ بروز قیامت کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ کو پکڑے گا، اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے جنت تک لے جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو ہر ایک نے پڑھے ہیں، جو بھی مسلمان بنا ہے، جو بھی کسی کا غلام بنا ہے کسی نبی کا، اس نے یہ کلمات ضرور پڑھے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب آخری بار پڑھیں گے تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ لیکن اس پورے کلمات کے درمیان جو آپ نے اس عمل کو ورد کرنا ہے، جب آپ نے اس کا ورد کرنا ہے تو آپ نے تصور میں اپنا مقصد رکھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے۔ دیکھیں دوستو میں کیونکہ جلد از جلد اس عمل کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ریکارڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیونکہ آج روزے کے ساتھ ہوں اور روزے کی کیفیت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ زبان خشک ہوتی ہے، پھر کوئی کلمات ایسے ہوتے ہیں جو ادا کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کو یہ وظیفہ سمجھا سکوں اور اسی ترتیب کے مطابق کروا سکوں جیسے ہم خود اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ آج کا موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ہی ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور بس ضرور دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اس لیے جن کی شادی کا مسئلہ ہے، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، جن کے روزگار کا مسئلہ ہے، جلد از جلد اس کلمہ طیبہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں جیسے میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، تو اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمام مخلوق کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے سید الملائکہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کوئی عزت اور احترام والا کلمہ پیدا نہیں کیا، اس کلمے کی برکت سے زمین و آسمان، درخت، میدان، سمندر قائم ہے اور دائم ہے، اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی قائم و دائم فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہے کہ خبردار یہ اسلام کا کلمہ ہے، خبردار یہ قریب کرنے والا کلمہ ہے، خبردار یہ پرہیزگاری کا کلمہ ہے، خبردار یہ نجات دینے والا کلمہ ہے، خبردار یہی کلمہ علیہ ہے۔ اور اس لیے اگر کلمہ طیبہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے جبکہ 7 زمینیں 7 آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یہ کلمے والا پلڑا جو ہے وہ زیادہ بھاری اور وزنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ اس کلمے کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا اسی طرح آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہوگا، اور اس کی پھر آپ طاقت دیکھیں کس قدر طاقت آپ کو ملتی ہے، آپ کی روحانیت کتنی بڑھتی ہے، آپ کی دعائیں کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا کرم اور اس کا فضل تمہارے اوپر کیسے برستا ہے۔ اب میں ان کلمات کی طرف آنے لگا ہوں
جس کے ذریعے ہر ایک کی بات بنتی ہے، جس کے ذریعے ہر ایک کا مقدر سنورتا ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے اسباب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسباب مانگتا ہے۔ وہ اسباب مانگنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ جب آپ ان کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اے اسباب کے پیدا کرنے والے، یعنی اللہ اے اسباب کے پیدا کرنے والے، ہمیں بھی ایک ایسا سبب مہیا کر جس کی طلب اور درخواست ہم میں طاقت نہیں ہے، یعنی ہم کمزور ہیں، مالک تو طاقتور ہے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے اسباب پیدا فرما دے۔ تو اللہ تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور تم سوچ کر تمہارے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے فوری طور پر آپ کو اس کا اثر اور رزلٹ ملتا ہے، اور آپ کا فوراً مقدر سنورتا ہے۔ اب ان کلمات کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یعنی اے اسباب کے پیدا کرنے والے، میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے عزیز و اقارب کے لیے تو ایسے اسباب پیدا فرما کہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ انشاءاللہ پورا سال خوشحالی بھی رہے گی، پریشانیوں اور غموں سے نجات بھی ملے گی، حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرما۔ تو یا مسبب الاسباب آپ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ رد نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔